الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد. قابل صدر احترام مومنین و مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جناب جمیل شاہ صاحب اور سلامت علی صاحب کی طرف سے منعقدہ مجلس عزا جو یوم شہادت خاتون جنت کو منعقد ہو رہی ہے ایگزیکٹ شہادت کے دن، عنوان سخن قرار دیا ہے امتیازات فاطمیہ۔ آج ہم وہ امتیازات گنوائیں گے جو کائنات میں رسول زادی سے شروع ہوئے اور رسول زادی پہ ہی ختم، جن میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے تواتر سے اس حدیث شریف کو دونوں مکاتب فکر نے لکھا ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں خوشبو بہشت کو سونگھنا چاہتا ہوں تو اتقرب بفاطمہ، میں فاطمہ کے قریب جاتا ہوں، وہاں سے مجھے خوشبو جنت آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار گئے ہیں شب معراج میں تو سرکار نے جو تفاح سیب تناول فرمایا جنت کا، اسی سے نور فاطمہ صلب نبی سے بطن خدیجہ میں آیا۔ یہ بھی دونوں مکاتب فکر نے حدیث لکھی ہے، روایت لکھی ہے کہ حضور جب مدینہ چھوڑتے تھے تو سب سے آخر میں جسے ودا کرتے وہ ذات فاطمہ تھی، اور جب مدینہ میں آتے تھے سب سے پہلے جسے ملتے وہ فاطمہ تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تو ایک بات طے ہو گئی کہ کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک اگر کوئی وجود جنت سے آیا ہے تو وہ صرف فاطمہ، صرف فاطمہ کا ہے۔ جملہ سمجھیے گا، ہر معصوم کا وجود جنت میں جائے گا، فاطمہ کا وجود جنت سے آیا ہے۔ یہ اعزاز اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اسی بیوی کو
خاتون جنت کیوں کہتے ہیں، مریم کو کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، کیا بات، یہ پہلی خصوصیت ہے، اللہ مادر حسنین شریف ہے۔ دوسری خصوصیت، اولین و آخرین میں کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں، یہ صرف اعزاز فاطمہ، اور پھر باپ بھی محمد الرسول اللہ جیسا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محشر کے میدان میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، علی سے لے کر مہدی تک سارے نبی و امام کھڑے ہوں، سارے نبی و امام بیٹھے ہوں، اور میرا نبی آ جائے، ہر نبی و امام پہ واجب ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ جب نبی کھڑے ہوں گے تو امتیں بیٹھیں گی تو نہیں، جب امام کھڑے ہوں گے تو معموم بیٹھیں گے تو نہیں۔ جس کے لیے کائنات اٹھے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لیے محمد اٹھے اسے فاطمہ۔ ماشاء اللہ، کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ۔ یہ کلما عربی میں کلیہ کے لیے آتا ہے، پرنسپل کے لیے آتا ہے، اصول یہ تھا نبی کا، رسول کا اصول سمجھایا جا رہا ہے۔ رسول کا اصول یہ تھا کہ جب بھی فاطمہ آ گئی، گھر میں آئے یا باہر آئے، سفر میں آئے یا حضر میں آئے، محراب میں آئے یا مسجد میں آئے، منبر پہ ہو یا تخت پہ ہو، جب بھی فاطمہ آ گئی رسول کھڑے ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اصول رسول یہ ہے تو اصول امت کیا ہوگا؟ کچھ مولانا فرما رہے ہیں یا نہیں؟ امت کا اصول بھی یہی ہوگا، جس کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہیں، امتی کی پہچان یہ ہوگی اگر فاطمہ آ جائے تو وہ امتی کھڑا ہو جائے۔ اب میں سمجھا ہوں شہزادی امتی کے سامنے کیوں چلی گئی، کہ میں یہ ثابت کروں امتی بھی ہے کہ نہیں۔ اصول رسول یہ ہے کہ کھڑے ہو رہے، اور پھر کوئی باپ کھڑا نہیں ہوا۔ اگر یہ سنت ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو تو آج اہل سنت کیوں نہیں کر رہے؟ پتہ چلا نہ کوئی باپ محمد جیسا ہے، نہ کسی کی بیٹی۔ یہ اصول وہیں پہ شروع ہوا اور وہیں پہ ختم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ دوسرا اعزاز۔ تیسرا اعزاز اس خاتون قیامت کا یہ ہے کہ یہ بی بی بھی بطول ہے، اور ایک بطول سابقہ امتوں میں گزری، وہ بی بی بھی بطول۔ بطول اسے کہتے ہیں کہ جن کی ذات سے ذات خدا کی عبادت کو کبھی مائنس نہ کیا جا سکے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذرا سمجھنا ہے اس کلیے کو بھی کہ جس کی ذات سے ذات خدا کی بندگی مائنس نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں، کہ اس میں کوئی دور ایسا نہ ہے کہ جس دور میں کہا جائے کہ اب یہ عبادت نہیں کر سکتی، اب یہ عبادت نہیں کر سکتی، کوئی دور ایسا نہ آئے۔ تو بطول تو وہ بھی ہے، بطول یہ بھی ہے۔ تو میری امتیاز فاطمہ کیا ہے تو سن لیجئے، شوہر نہ رکھ کے بطول ہونا اور ہے، شوہر رکھ کے بطول ہونا۔ یہ تیسرا اعزاز رسول زادی کا۔ چوتھی خصوصیت فاطمہ بنت محمد کی